السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکلام المجید اللہ اکبر صراط الذین انعمت علیہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین نصیحہ او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصلی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ رحمت ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ وہ بنانے والا، پیدا کرنے والا اختیار رکھتا تھا، وہ جو چاہتا پیدا کرتا۔ تمام مخلوقات میں سے شرف والی مخلوق اور پھر تمام لوگوں میں سے عزت والی امت، اپنے محبوب کی امت میں اللہ نے ہم سب کو پیدا فرما دیا۔ پھر اس پہ بڑا کرم یہ فرمایا کہ ہماری زندگی کا راستہ جس میں ہم سیف رہیں، ہمارا نقصان نہ ہو، ہماری بلائی ہی بلائی ہو، وہ ہمارے لیے پسند فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اس کے لیے اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا یہ میرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ یعنی راستہ ہے لیکن تمہیں نہیں پتہ، جن کے اوپر میرا انعام ہے ان کو میں نے اس راستے پر متعین کر دیے، اور یہ باقیوں کے لیے یہ آسانی ہو گئی، اللہ پاک کا کرم ہو گیا کہ ان کو اس راستے پہ چلنا جو ہے وہ نصیب ہو گیا، کہ ان کو نظر آ رہا ہے یہ راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو زیادہ بیان فرماتے ہیں کہ دین کے اندر میں ہر چیز بندے کی بلائی ہے۔ ان الدین، یہ الدین النصیحہ، اس میں ساری کی ساری بلائی ہی بلائی۔ پھر اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے کہ یہ دین پہ رہنے والا اور نہ دین پہ رہنے والا، ان کے راستوں میں اتنا فرق ہے کہ دونوں کبھی بھی ایک طرح ہو نہیں سکتے۔ مثلاً میرے آپ کے کھانے پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلوا واشربوا حلالا طیبا، یہ جو دین اسلام پہ ہوگا وہ حلال اور پاک صاف کھائے گا۔ اللہ کے رسول نے اسی صفائی کے لیے فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ آدھا دین ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسی بات کے اوپر اگر ہم غور کر لیں تو جو دین پہ نہیں ہے اس کے اور ہمارے کھانے پینے، رہنے سہنے، چلنے پھرنے میں کتنا فرق ہے۔ تہذیب و تمدن الگ چیز ہے، لیکن اس کے باوجود تہذیب و تمدن جو ہے وہ بہت پرانا انسان اس کے اوپر آ چکا تھا، کم و بیش 4,000 سال کے قریب۔ اللہ کے محبوب تو کم و بیش 1500 سال پہلے تشریف لائے، لیکن یہ کہا جاتا ہے آپ کے آنے سے پہلے بڑا اندھیرا تھا۔ وہ اندھیرا تہذیب و تمدن کا نہیں تھا کہ لوگوں کو اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا تھا، کپڑے پہننے نہیں آتے تھے، ایک دوسرے سے رشتہ داریاں نہیں تھیں، کھانے پینے کا کوئی عقل نہیں تھی، وہ کوئی جھونپڑیوں میں رہتے تھے یا ننگے رہتے تھے یا کس طرح تھے یا غاروں میں رہتے تھے۔ نہیں، وہ تہذیب و تمدن اتنے ہزاروں سال سے تھا، لوگ
اویلیبلٹی کے مطابق ساری چیزیں بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ فرق جس چیز کا تھا وہ زمین و آسمان کے ہر چیز کے اندر میں فرق تھا۔ رشتے ناتوں سے شروع کریں تو جس ماں نے جنا ہوتا تھا وہ بھی ایک عورت کے جسم کی طرح تھی۔ باپ اگر فوت ہو جاتا تھا تو جوان ماں زیادہ پیسے دیتی تھی، نیلام کی جاتی تھی۔ یہ تہذیب تمدن کے لوگ سارے کرتے تھے۔ باپ درمیان میں رکاوٹ تھا کہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہ ہو۔ سب سے بڑا رکاوٹ ان کے لیے جننے والا باپ تھا۔ اللہ اکبر، جس کے پاس جتنی طاقت تھی اس کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ تو بات میں یہ رہنے سہنے کی، کھانے پینے کی کر رہا تھا۔ اس تہذیب و تمدن کے باوجود بندے کو رفع حاجت کے بعد اپنی یہ صرف صفائی، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور و شطر الایمان، یہ تمہارے لیے آدھا ایمان ہے، یہ بھی جو ہے یہ کرنی نہیں آتی تھی۔ اور آج تک جو جتنا ہم تہذیب بڑی سے بڑی ہو چکی ہے، ایمان والے اور غیر ایمان میں صرف اسی چیز کے اندر میں اتنا فرق ہے۔ ہمارا اب کوئی تعلیم یافتہ بندہ نہیں ہے لیکن مسلمان ہے، وہ پیشاب پخانہ کرنے کے بعد صفائی حاصل کرتا ہے، دھوتا ہے۔ ہر طرح کے پڑھے لکھے لوگ، ان کے اندر یہ کنسپٹ ہی نہیں ہے دھونے کا۔ آپ باہر بڑے بڑے علاقوں کے اندر چلے جائیں، وہاں باتھ رومز کے اندر میں پانی نہیں ہوتا صفائی کرنے کے لیے۔ تو صرف اگر کسی چیز سے پونچھ دیا جائے اور اس میں اور دھونے میں کتنا فرق ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ایمان والا اور غیر ایمان والا کبھی ایک طرح کے نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کی منشا تھی، سامنے نظر آتا تھا، یہ بتایا گیا تھا۔ اور جو دین لے کر آئے انہوں نے بھی اسی بات کو ہمیں بتائی چیز۔ فرمایا مومن اور غیر مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ہر نبی آ کر یہی لوگوں کے اندر میں بلائی ڈال دیتا تھا، بندوں کے اپنے بھلے کے لیے بلائی ڈال دیتا تھا کہ تم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اس طرح صاف ستھرا رکھنا ہے، تم جانوروں سے الگ ہو، تمہارے لیے تمہیں میں نے تخلیق، اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے لیے کیا، اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا انسان، باقی ساری مخلوق تیرے لیے تخلیق کی ہے، اس لیے تیرا صاف ہونا بھی مجھے پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ اکبر۔ اور یہ انبیاء کے یہی بتاتے تھے، جو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی تک فاصلہ آتا تھا، انسانوں کی سستی اور غفلت ان احکامات سے دوری میں ڈال دیتی تھی، اور یہی سستی اور غفلت ان کے اندر میں اعمال جو ہیں وہ صالحہ سے نکال کر تھوڑے، یہ جو تیرے فطرت کا زمانہ تھا، اس میں چیزیں بدل جایا کرتی تھی۔ اللہ پھر نیا نبی بھیجتا تھا ریویو کرنے کے لیے، دوبارہ نافذ کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے انسانیت کو، اور تاکہ یہ انسانیت ہی اصل میں دین کی مرہون منت ہے، دین کی وجہ سے ہے، تاکہ یہ اعلیٰ شرف والا انسان اللہ کے احکامات پہ ہونے کی وجہ سے یہ شرف والا ہے، یہ شرف اس کو نصیب رہے۔ یہ ہے وہ بنیاد جو ایمان والی قوم اور بے ایمان قوم کے درمیان میں، یہ قرآن کا نظریہ تھا۔ یہ انبیاء مبعوث اس کام کے لیے ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو پھر انعمت علیہم والے لوگوں کے لیے کہا گیا، من النبیین صدیقین شہداء صالحین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ہوں گے ہی ہر وقت، لیکن ہر 100 سال کے سرے پہ میں ایک بڑا
وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا ان کمالات نبوت سے فیض یافتہ، یعنی اس خیرات سے مزین شخص جو ہے وہ پیدا کیا کروں گا، جو چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک اس کو نکھار دیا کرے گا، تجدید کر دیا کرے گا۔ آج کا دن بھی ایک ایسے مرد مجاہد کے آنے کا دن ہے جو 1000 سال کے لیے یہ تجدید کرنے والا مجدد ہے، مجدد الفسانی امام ربانی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، میرے دنوں کا ذکر کیا کرو۔ یہ وہ دن جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس محبوب بندے کو مبعوث کیا۔ جس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مطابقت کی مثالیں اگر دیکھنی شروع کریں تو حضور کے آنے سے پہلے بھی کوئی نشانیاں ظاہر ہو گئی تھیں۔ وہ جلتی ہوئی آگ بجھ گئی تھی، وہ کنارے اس طرح ہو گئے تھے محل کے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری، جس کو ارحاس بولتے ہیں، وہ بہت سارے ہیں۔ اللہ کے جب اس طرح کے بندوں کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت بھی ایسی نشانیاں واضح ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مماثلت اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے دکھاتا ہے۔ وہ پرانے انبیاء اپنی اللہ کی طرف سے جو ان تک آتے تھے احکامات، انہی میں وہ بتایا کرتے تھے، وعید دیا کرتے تھے کہ ہمارے بعد وہ ایک اللہ کا ختم نبوت کے تاج کے ساتھ نبی پیدا ہوگا، اسمہ احمد۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بشارتیں پہلے دے دیتا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی بھی پیدائش سے 500 کم و بیش سال پہلے اس وقت کے اللہ کے محبوب بندے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ یہ لگ بیٹھے تھے ایک بے آباد جگہ پہ، جنگل میں، مراقبے کی حالت میں، اللہ کی عبادت میں، کہ اللہ کی طرف سے انہیں اس طرح اشارہ ہوتا ہے کہ تیرے 500 سال بعد ایک وحید امت پیدا ہوگا۔ یہ جو تیرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک کئی واسطوں سے تیرے پاس پہنچا ہے، کہ اس کو وہاں تک اپنی اولاد میں بتا دے کہ یہ اس تک یہ پہنچا دے۔ آپ نے اس کو سنبھال کے رکھا اور یہ وصیت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جس زمانے میں حضرت مجدد پاک تشریف لائے ہندوستان میں، اس زمانے میں ایک دم سے ایسی چیزیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس وقت آپ کی اولاد مبارک میں سے شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے محبوب بندے تھے، جن کی کرامات اور دعائیں بہت مقبول ہوتی تھیں، لوگ ان سے بہت فیض یاب ہوتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تقریباً اتنا ٹائم گزر گیا ہے، یہ جو ہمارے خاندان میں یہ نشانی آ رہی ہے، یہ شاید ابھی میرے لیے ہی ہے۔ اس وقت قادریہ شریفہ کے بڑے بزرگ تھے شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس ثقلین کے بعد کرامات میں آگے پیچھے بہت ساری چیزوں میں، تعلیم و تربیت میں ان کا نام بہت اونچا ہے۔ یہ شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ جو ان کی اولاد تھے، وہ ان کے مرید تھے۔ یہ انہیں خواب میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شیخ احمد کو دے آؤ سرہند میں جا کے۔ انہوں نے تھوڑا سا پھر ان کو دوسری دفعہ تیسری دفعہ آپ نے فرمایا تیرے سے یہ نعمت سلب کر لی جائے گی، جا امانت وہاں پہنچا کے آ۔ وہ جب گئے تو جا کے آپ کو یہ امانت پہنچائی۔ یہ مکتوبہ شریف کی شرح جو ہے، رانا سعید رحمۃ اللہ علیہ جو داتا دربار کے خطیب رہے ہیں کافی عرصہ، اور انہوں نے
حضرت مبارک علیہ رحمہ کے ایک خلیفہ سے جو ہے یہ نقشبندی نسبت بھی حاصل کی تھی. وہ یہ بات ساری اپنے مکتوبات شریف کے اندر دیباچہ میں مجدد پاک کے حالات کے لیے یہ لکھ رہے ہیں. یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ وہاں سے سنا رہا ہوں. جو ہیں وہ جبہ مبارک آپ کو لا کر انہوں نے پہنایا تو بہت ساری سلاسل کی جتنی بزرگ ہیں ان کی ارواح کے دلوں میں تمنا تھی کہ یہ ہماری طرف سے جو ہے یہ آگے، تاکہ یہ جتنے دین کی باتیں ہوں گی اس کا اصالِ ثواب ہمارا بنے. وہ سہروردیہ اور چشتیہ شریفہ کی بزرگوں کی ارواح جو ان کے میری پیر تھے اور جن کی اولاد تھے مجدد پاک، وہ جمع ہوئیں. پھر نقشبندیہ حضرات کی کہ نہیں، انہوں نے ہمارے باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ سے یہ چیز انہیں ملی ہے، ابھی سلسلہ نقشبندیہ ان سے چلے گا. قادریہ شریفہ والے جمع ہوئے کہ امانت تو غوث ثقلین کے پاس رہی ہے اور وہاں سے آئی ہے. اس وقت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند نے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حضرات کو بتایا اپنے اپنے کمال، جو میری امانت ہے تمہارے سینوں میں وہ شیخ احمد کو دے دو. اور اب شیخ احمد سے بعین ہی میرے طریقہ صحابہ کے مطابق یہ سلسلہ جو ہے یہ اگلے 1000 سال کے مجدد کے طور پر اور قیامت تک یہ چلے گا. اور پھر مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے خلفاء میں سے پیدا ہوگا. اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اس نسبت والے ہیں. شکر الحمدللہ. یہ نہ سلسلہ اس طرح مجدد پاک کا نقشبندی مجددی ہو گیا. پھر جس طرح آج وہی سلسلہ نقشبندی مجددی اسی محنت کی وجہ سے، اسی تجدید کی وجہ سے، انہیں برکات کی وجہ سے نقشبندی مجددی سیفی کہلاتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ جو بڑا آدمی کسی جگہ پہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی عزت بنانے کے لیے اس کے نام کو جو ہے وہ مشہور بنا دیا کرتا. اس طرح مجدد پاک نسبتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول، جس کے سینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں چھوڑا میں نے جو نہیں ڈالا صدیق کے سینے میں، ان سے نسبت کے ساتھ مرید ہیں. اور خلیفہ دوم نسباً اس کی اولاد میں سے فاروقی ہیں. اس لیے اس دین کے اندر میں غیرت بھی ان کی نسبت کے اندر میں غیرت بھی اتنی زیادہ ہے، اور پھر احکامات کے اوپر عمل کے اندر میں شریعت کے اوپر پابندی کا زور بھی اتنا ہی زیادہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ اکبر. اس لیے ان علاقوں میں جہاں پر یہی غفلت کی وجہ سے، انڈو پاک کے اندر کی بات کر رہا ہوں، اپنی اپنی سستیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے تعلقات بنانے کے چکر میں یہ دین اسلام کی شکل وہ نہیں رہ گئی تھی. ہندو بھی بستے تھے کچھ ان کی رسمیں ساتھ، کچھ سکھ بستے تھے کچھ ان کی رسمیں ساتھ. پھر حکومت وقت میں بھی یہی چیزیں تھیں تو گائے کے اوپر پابندی لگ گئی، ذبح کے اوپر. پھر اور اس طرح کی چیزیں، ایک دوسرے سے شادیاں بھی اسی طرح ہونی شروع ہوئیں، اور بہت سارے اس طرح کے معاملات تھے. اللہ نے اس وقت آپ کو ہمارے اس علاقے کے اندر ونڈو پاک میں اپنی رحمت، خزینہ رحمت بنا کے بھیجا، اور آپ نے نکھار کے رکھ دیا دین. اس طرح دوبارہ تجدید دین اس طرح ہوئی، اور ابھی تک وہ تجدید دین سنت مطہرہ کے اوپر عمل اور بدعات سے اجتناب، یہ الحمدللہ اس سلسلہ عالیہ کا ترہ امتیاز ہے. اس وقت آپ نے جو پہلی بات لوگوں کو بتائی
وہ یہ بتائی تھی کہ مسلمان اور ایمان والے اور دوسرے اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ دو قومی نظریہ کے علامہ اقبال اس لیے فرماتے ہیں بنیاد اس علاقے میں مجدد الفسانی امام ربانی نے رکھی تھی. اللہ اکبر. پھر یہ بنیاد آگے چلتے چلتے اللہ نے جن لوگوں کو یہ تعلق دیا ان کے دلوں کے اندر میں یہ ڈالی. وہ قوت نافذہ رکھنے والے لوگوں کے اندر میں استعداد کے مطابق اللہ نے یہ چیزیں ڈالی اور ان سے اللہ نے دین کی خدمت لے لی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ جو دو قومی نظریہ کا خواب تھا جس کے اوپر پھر قائد اعظم رحمہ اللہ نے آگے کام کرنا شروع کیا. اس لیے ان کے ساتھ تعاون میں اور کرنے میں جن دین پہ چلنے والے لوگوں میں تھے وہ سارے ہی اہل سنت جماعت کے نسبتوں والے لوگ ہی تھے جن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں. اس لیے تحریک پاکستان کے جتنے بھی آپ تاریخ دیکھیں تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ دو قومی نظریہ، یہ پھر آپ کی برکات اور رحمت اور آپ کے اقوال اور آپ کے ان ساری چیزوں سے جو ہے یہ آگے ہمیں نصیب ہوا. اسی لیے یہ کہتے ہیں پاکستان ہے اولیاء کا فیضان، پاکستان پاکستان. 14 اگست پہ ہم نے تحریک پاکستان پہ کافی باتیں اس طرح کی تھیں. گو میں اس محفل میں نہیں تھا لیکن الحمدللہ جامعہ کے ہمارے قابل قدر اساتذہ نے اور صاحبزادگان نے اور اس طرح اس چیز کو بہت متحرک انداز میں جو ہے یہ باتیں ہوئی تھیں. اس وقت جتنی بھی یہ غفلت کے ساتھ کوئی بھی چیز جو دین کے اندر میں رلا جس کو کہتے ہیں شامل ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب بندے کے اندر میں غفلت ہو اور اللہ کا ڈر ختم ہوا ہو. اس وقت اچھا چلو نہیں ٹھیک ہے خیر ہے، وہ خیر ہے جو ہے وہ اصل میں خیر نہیں ہوتی. لیکن ابھی دیکھو اذان ہوتی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین گھروں میں رہ نہیں سکتے تھے. ایک دم سے ان کے اندر میں ایک بات آتی تھی اللہ نے بلا لیا ہے، وہ قرض ہے فرض ہے. ابھی ہمارے لیے وہ غفلت اچھا ابھی تو ٹائم اتنا ہے ابھی یہ ہے، پھر تھوڑی باتیں اس طرح. ان کے اندر یہ بات اس طرح تھی کہ جب اللہ کا حکم آیا نماز پڑھو تو حضور سے پوچھا کیسے پڑھنی ہے، حضور نے کہا جیسے میں پڑھوں گا. ان کو بعین ہی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین لگتا تھا. وہ فتبعونی میں اتنا اترتے تھے کہ اللہ کو پیارے لگتے ہیں اس طرح. یہ ان کے اندر میں اتنی زیادہ گہرائی تھی. سنت مطہرہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ ان سے دور ہو. اس لیے وہ خلقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا بات کرنا، ان کے معاملات، عبادات سب ایک طرح بن گئے. اللہ اکبر صاحب. یہ تو ایک دم سے بات تھی. اس کے لیے اللہ کے رسول کے فرامین جو تھے وہ جو ہی ان ہستیوں سے لوگوں تک پہنچتے تھے تو دلوں کے اندر اس ذکر کی وجہ سے یقین کامل اتر جاتا تھا. اب جو متروک سنتیں تھیں وہ ساری کی ساری ایک دم ان کے اندر آ گئی، کیونکہ صحابہ کرام کو سنت کے مطابق اپنی زندگی کا ہونا اتنا محبوب تھا کہ کئی چیزوں کو ایک ایک کو ڈھونڈتے ہوئے وہ کتنا سفر کرتے تھے. حضور نے یہ کام کیسے کیا تھا؟ صحابہ کے اندر یہ تلاش تھی، وہ تازہ دین تھا نا اس وقت. اس طرح اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ شریف آئے تو ان کے دل میں خیال آیا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے تھے، جس جگہ پہ حضور رکے ہوں گے، کس جگہ پہ آپ نے وضو کیا ہوگا، کس جگہ پہ آپ نے استراحت کی ہوگی، یہ میں ساری معلومات نہ لے لوں. انہوں نے کئی سال لگائے یہ ڈھونڈنے کے لیے یہ جگہیں اور یہ سنت اور یہ ساری چیزیں کہاں حضور نے کیا کیا تھا. پھر انہوں نے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے سفر کیا. اس طرح انہوں نے عمرہ ادا کیا. اللہ کو پیارا کیوں نہ لگتا وہ؟ ہمارے لیے یہ بات ہو جاتی نہیں خیر ہے، اس کا کس سے کیا، اس سے فرق والی بات اتنی ہے کہ یحببکم اللہ اگر تیرے میرے دل کے اندر میں بات تراوت کے ساتھ آئی ہو، غفلت نہ ہو، تو پورے کا پورا اسی طرح داخل نہ ہوا ہو جس طرح وہ تھے.
اس لیے اتباع سنت کا ہونا اور لزوم سنت ہونا یہ حضور کے آنے کے بعد صحابہ کے اندر تھا، اور یہ اولیاء اللہ جن پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے یہ اسی کے مظہر ہوتے ہیں، اور ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر اندر وہی روشنی آتی ہے کہ بندے کو پیار بن جاتا ہے اس چیز سے، اور وہ اسی طرح جو ہے وہ ان چیزوں کو کرتے تھے۔ یہ خلق تھا جو بدلتا تھا، اور پھر اسی صحبتوں میں بیٹھتے بیٹھتے خلق بھی بدل جاتا تھا۔ اب ظاہراً تو سنت کے مطابق بن گیا، لیکن پھر باطناً بھی ان کے اعمال اور کردار بھی جو تھے وہ بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کے مطابق سنائے تھے وہ اس طرح بن گئے۔ آپ نے جب نماز کی یہ بات کی تھی تو آپ نے اسی طرح فرمایا، غیبت کا کہا تو لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ جو سامنے نہیں یار اس کے متعلق بات نہیں کرنی، ایک دم سے چونک جاتے تھے، وہ سامنے نہیں ہے ہم کیوں بات کریں۔ جھوٹ کو روکا گیا تو جھوٹ ان سے چلے گیا، بے ایمانی روکی گئی تو اس طرح، وہ ہر چیز کے اندر میں اسی طرح۔ اب کسی کی امانت کسی کے پاس تھی، وہ واپس چلے گیا کہ اگر میں آؤں تو لوں گا، اسی کے وہ بکریاں تھیں اس نے پال کے کیا تو اس سے کتنی جائیداد ہوگی، اس نے یہ نہیں کہا کہ اب میں اس کو وہی 2 بکریاں دے دوں، اس نے کہا یہ ساری اسی سے بنی ہے، اسی کا حق ہے۔ اللہ، یہ ان کے خلق تبدیل ہوئے۔ تو خلق سے خلق تک کا سفر جو تھا یہ نسبت میں آنے سے شروع ہوتا تھا، اور انہوں کے اندر بیٹھ کر صحبتوں میں رہ کر یہ اپنے عروج تک پہنچتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی خلق ایک دم سے تبدیل ہوتا تھا، کیوں حضور پیارا اتنا لگتا تھا کہ وہ ڈیزائن ایسا تھا کہ ہر بندے کا دل ایک دم سے اس کی طرف آ جاتا تھا، اور خلق اس صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے کردار اتنا واضح ہو جاتا تھا کہ جتنا سب سے زیادہ جو صحبت میں بیٹھا ہے، جتنا اس کے اندر وہ نور پہنچا ہے، اس جیسا کردار کہیں اور نظر پھر نہیں آیا مقابلے میں۔ دیکھو نا، جب اسلام کی بات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پردہ فرمانے کے بعد 2 ایشو پیدا ہو گئے تھے۔ ایک زکوٰۃ سے لوگوں نے انکار کیا، ایک جھوٹے نبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی پیدا ہو گئے تھے۔ اب مسلمانوں کے اندر میں بیٹھے مشاورت شروع ہوئی کہ یہ جھوٹے نبی تو بالکل بہت ضروری ہے ان کا کلا کما کرنا، یہ بھی اس کو بھی دیکھو تو اس نے بھی زکوٰۃ چھوڑ دی ہے، یہ تو حضور کے سامنے تھا، نہیں اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ دل نہیں کرتا تھا دینے کو، یہ سستی اندر آئی ہے، غفلت اندر آئی ہے، اللہ کا ڈر ختم ہوا ہے۔ اس نے بھی چھوڑ دی ہے یار، اس نے بھی چھوڑ دی، نہیں اس طرح نہ کرو، ان کو کچھ نہ کہو، یہ نہ ہو سارے چھوڑ دیں تو دین ہی ختم ہو جائے۔ اس طرح ہم آج عقل کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اکیلا کھڑا ہوا، اس نے کہا بھول گئے ہو، اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا تھا تم سارے ایڑیوں کے بال بدل جاؤ تو میں تم سے اچھے لوگ پیدا کر دوں گا جو میری عبادت تو کریں گے اور اس طرح ہوں گے۔ کیا دین محتاج ہے تمہاری عبادت کرنے سے وہ اللہ ہے، وہ یا اپنے ہونے سے اللہ ہے؟ لوگوں کی جان نکل گئی۔ یہ خلق کا وہ بہترین نمونہ تھا جو صحبت مبارکہ میں آپ کے اندر آیا ہوا تھا، اور یہی خلق والی جو باتیں تھیں یہ ان کی صحبتوں مبارکوں میں اسی طرح تجدید ہوتی گئی، کردار بدلتے گئے، کرداروں کے سامنے بات بنتی گئی، اور وہ دین کی پوری شکل جو ہے وہ واضح ہوتی گئی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دین کے اندر میں رخنہ ڈالنے والی تھیں ان کی بے خنی ہوتی گئی، حتیٰ کہ پھر بادشاہ وقت جو تھے انہوں نے اپنی اس وقت جتنی بھی ان کے لیے رکاوٹیں ڈلیں یا اس طرح ہوا تو آمن ان کا کیونکہ پورا تھا، اس طرح کہ محرب کے سامنے وہ دیکھ رہا ہے جیسے وہ اسے پسند ہے ویسے ہی ہونا چاہیے، تو عمل صالح بھی اسی طرح جو احکامات ہیں اس کے مطابق۔ تو خسارے سے بچنے کی 2 چیزیں تو ان کے اوپر پوری تھیں، پھر ان وجوہات کی وجہ سے وہ تواصو بالحق بھی رہے، وہ تواصو بالصبر بھی ہوا۔ قلعے میں ڈال دیا گیا، لیکن اس کے اندر ہی اتنی نورانیت تھی کہ پاس بیٹھنے والے کے اندر جب دین پہنچ جاتا تھا تو وہ تو ان کا مطیع ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ لوگ
اتنے اٹھ گئے کہ حکومت لرز گئی. لوگوں نے کہا آ جاؤ، ذرا سا انقلاب کی بات ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں حکومت کے لیے نہیں آیا، میں تو لوگوں کو دین دینے کے لیے آیا ہوں، سکھانے کے لیے آیا ہوں. اس کو گرفتار بھی کر لیا بادشاہ کو، شاہ جہاں کو. آپ نے کہا نہیں، اسے چھوڑ دو، اس کو صرف بتانے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے توبہ کی، نسبت حاصل کی آپ کے فرزند سے، پہلے ان کے ساتھ، پھر ان کے نیچے والے نے، بادشاہ نے ان کے ساتھ، انہوں نے ان کے اوپر مقرر کیا اپنا خلیفہ جو ان احکامات کو ادھر سکھاتا تھا. پھر دوبارہ ذبح گائے کا، سارے شاعر اسلام زندہ ہو گئے. وہ وہاں سے یہ کام چلنا شروع ہوا. پھر جس وقت یہ باقی لوگوں کا نظام ہماری غفلت کی وجہ سے، وہ ایک کمپنی تھی تجارت والی جس نے پورے علاقے کے اوپر اپنا قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے. پھر وہ آزادی جنگ کے لیے بھی ہوئے تو یہی ایمان والے اٹھتے رہے. اللہ ایک وقت آیا، پھر وہ دو قومی نظریہ کی وجہ سے ہی آج ہم آزاد ملک میں آزاد دین کے ساتھ ہیں. اور الحمدللہ اس نسبت مبارک کی وجہ سے ہی آج اس نسبت والے لوگوں کے اندر میں سنت سے محبت نظر آتی ہے. بالواسطہ بلا واسطہ کوئی بھی نسبت میں ہے، اس کو ظاہراً ہر چیز کے اندر میں حضور کی سنت پیاری محسوس ہوتی. وہ کسی بھی چیز کے اندر ہے، وہ بڑے محکموں کے اندر ہے، تجارت کے اندر ہے، دین پڑھنے کے ساتھ ہے. کس طرح ہے؟ جس کو بھی دیکھو تو خلقاً وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نظر آتا ہے. یہ مجدد کی خیرات ہے جو ہمارے مرشدین کے صدقے سے ہمارے سینوں میں آئی. پھر کردار میں بھی آہستہ آہستہ تبدیلی. اللہ نے 23 سال کم و بیش لگا کے دیے تھے صحابہ کے لیے، اور ان میں فرق دیکھو، جو زیادہ صحبت میں رہے اتنا ہی ان کے اندر روشنی زیادہ آئی. ان کے اندر میں تقوی عظیمت کے عمل کا آ گیا. صحابہ کے اندر میں عظیمت کتنی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اس عظیمت کی ایک مثال سناتا ہوں. ہزاروں زندگیوں میں ہر مثال ہی عظیمت کی ہے ان کی. جب شراب کا حکم آیا ہے کہ یہ نجس ہے، پلیت ہے، ان کے دلوں کو نجس کس طرح محسوس ہوئی ہے. وہ برتن بھی نجس لگے، اس کو بیچنا بھی نجس لگا. اللہ اکبر. آج مسلمان فتویٰ ڈھونڈتا ہے، مجھے اگر کہیں سے مل جائے لائسنس کہ میں ادھر شراب کی ترسیل کر دوں ان ہوٹلوں میں غیر مسلموں کے لیے، وہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ مسلمانوں کو حرام ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ یہ فتویٰ ڈھونڈا جاتا ہے. لیکن اس وقت تقویٰ تھا. وہ اتنی زیادہ دل میں حرام سے نفرت آئی کہ دل اس کی طرف جانے کو ہی تیار نہیں ہے. جب وہ پلیت لگ رہی ہے دل کو تو دل اس کی طرف کیوں ہاتھ بڑھائے گا، کیوں اس کی طرف ملان کرے گا کہ بندہ اس کی طرف جائے. تو اس طرح وہ تقویٰ ان کے اندر میں داخل ایک دم سے ہوا تھا، اور اس کے اندر میں گہرائی بڑھتی گئی جو صحبت میں زیادہ بیٹھتے گئے. اللہ نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسی لیے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہہ کر آپ کی شان بڑھائی ہے. اسی طرح نسبت میں آنے کے بعد ایک دم سے رغبت تو مل جاتی ہے سنت کو، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. لیکن ہماری ظاہراً سنت کے مطابق جب ہمارے معاملات اور اس طرح ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھیں تو اس وقت بہت سارے ہمارے معاملات جو ہیں وہ اسوہ مبارکہ سے پیچھے ہٹے ہوتے ہیں. اور اس دور کے اندر میں، فتنے کے دور میں، چیزیں ہی ایسی ہیں جو ہمیں اس کے اوپر رہنے نہیں دیتی. یہ موبائل، سوشل میڈیا، یہ جھوٹ کو پھیلانے کے لیے، غیبت کے لیے، بہتان کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے انسنسبلی بندے کو انوالو کر کے رکھ دے. فلانی پوسٹ آئی ہے، اب مجھے پتہ ہے کہ وہ پوسٹ کی سند ہے یا نہیں، میں 10 بندوں کو کر دوں گا. وہ بندہ تو میرے سامنے نہیں ہے. نہیں، کتنی مشکل چیز ہو گئی ہے یہ دین. لیکن اندر وہ چڑھا ہوا ہے بندے، نہیں میں تو دین بڑھا لا، میں تو یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کو چین نہیں لینے دیتا نا، کیونکہ اس سے اس کی ذرا بیجا ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے. وہ سمجھتا میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو تباہی ہو جائے گی.
اللہ اکبر. ہاں اس کو مثبت استعمال بہت زیادہ دیکھ بھال کے ساتھ ہے، اور وہ بہت زیادہ اس طرح کی چیز ہے اس طرح، لیکن وہ اندر اللہ کا ڈر اتنا اترا ہوگا تو پھر بات ہوگی نا. اس لیے فتوے کی طرف زیادہ رجحان آ جاتا ہے، تقویٰ پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ نسبت میں کہ اندر میں یہ کرامت موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ قیامت تک یہ بات ہمیں رہنی ہے. اس لیے ہمارے لیے ان صحبتوں میں بیٹھنا اتنا زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر کی دل کی کلی جو ہے وہ اتنی روشن رہے کہ صرف ہماری خلق ہی نہ ہو، خلق بھی تبدیل ہو. اس لیے اس سال جو 1500واں سال ہے حضور کے آنے کا، ہم نے اس لیے یہی سوچا تھا کہ اس میں ہم میلاد سے شروع کر لیں گے. میلاد سے پہلے سے ہی میں نے باتیں کرنی شروع کی کہ میلاد کے بعد سے ہم یہ عہد کریں گے کہ ہم اس دین کی تجدید کو اسی طرح قائم رکھیں گے کہ ہم خلق سے لے کر خلق تک کے سفر کو نبھائیں گے، تاکہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں اور ہماری آنے والی نسلیں پورا نہیں تو ہمیں دیکھتے ہوئے آدھا یا کچھ نہ کچھ آگے چلتے رہیں، تو اگلے کئی سال 100 سال جو ہے وہ دین کی اصل شکل جو ہے وہ انسنسیبلی ہی وہ آگے سے آگے چلتی جائے. اور یہی چیزیں آگے چلتی جائیں گی. جب کہ اس وقت مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ پھر تجدید کی وہ کیفیت اسی طرح ہوگی. میرے آپ کے لیے واجب بنتا ہے نسبت والوں کے لیے کہ ہم نے یہ جو خیرات لی ہے اس کا خیال کریں. اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود اپنی جانوں کے اوپر اس کو عمل پیرا کریں. جن کے ہم مکلف ہیں، جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ان کو بھی حکمت کے ساتھ، حالات کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ان کو حکمت کے ساتھ کمپرومائز کیے بغیر ان تک بھی یہ چیز جو ہے یہ نافذ کریں. اپنے بچوں کو ترغیب دیں، حکمت کے ساتھ اپنی گھر والیوں کو ترغیب دیں. اپنے والدین کو حکمت اور ہوگی، بچوں کے ساتھ حکمت اور ہوگی. بچے نے کوئی غلطی کی ہے تو اس سے بچانے کے لیے اس کو ریلائز کراتے ہیں، دیکھا بیٹا یہ غلط ہے نا، تاکہ اس کو احساس ہو جائے، شرمندہ ہو کر وہ آگے جائے. باپ کو غلطی تسلیم کرانی ہو تو کیسے کرو گے؟ تو کسی فقیر نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا بڑوں کو منوایا نہیں کرتے، انہیں منایا کرتے. یہ میرے دل کے اندر میں گھس گئی یہ بات. میں نے کہا واہ واہ واہ، یہ بڑی زبردست حکمت ہے. بچے کو منوا لو تاکہ بچہ جلدی سے اس کے اوپر آ جائے گا اور چھوڑ دے گا. بڑے کو منوانے کے اوپر ناراضگی نہ لو، بلکہ اس کو مناؤ، محنت ترلا کر کے اس کو سمجھا کے دیکھو اس کا بڑا ثواب ہے، اس کا اس طرح ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں، فلانے کرنے سے یہ ہے. ابو جی آپ بھی کریں گے تو کیا بات ہو جائے گی. تو وہ ابو جی مان جائیں گے اس کے لیے. اس کو یہ نہ منواؤ یہ گناہ کرتا ہے تو بڑا اس طرح ہے، یہ نہ کرو اسے، اس کو یہ کہو اس کے فائدے یہ ہیں، اس طرح تیری عزت بن جائے گی، اس طرح یہ ساری چیز ہو جائے گی. تو یہ منانا ہے. تو یہ حکمت کے ساتھ اس دور کے تقاضوں میں میرے آپ کے لیے یہ واجب رکھتا ہے. جو مکلف ہیں ہمارے، ان کی پوچھ ہے ہمارے ساتھ. تو مجدد پاک نے یہی تجدید دین کی تھی. آج ہمیں ان کا دن منانے کا پھل یہ ہونا چاہیے کہ ہم سے بھی یہی فیض جو ہے یہ آگے نکلے، اور اسی طرح جو ہے ہم اس کے اوپر چلیں. اور یہی شکر ہوگا. یہ اللہ اس شکر سے ہمیں نعمت کو بڑھا دیا کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.